اس لیے کہ قیامت کے دن مال کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ 5 سوالوں کا جواب عبدالغفار صاحب کو بھی دینا پڑے گا، سبھاپتی صاحب کو بھی دینا پڑے گا، آپ کو بھی دینا پڑے گا، مجھ کو بھی دینا پڑے گا۔ 5 سوال کا جواب دیے بغیر ہم ہل نہیں سکتے قیامت کے دن۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، میرے بندے ہم نے تجھ کو مال دیا تھا، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر تو نے خرچ کیا؟ مال کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلا حکم وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تمہارے دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا، کوئی فقیر آیا، کوئی سائل آیا اور تمہیں اس کو دینے کے لائق پیسہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو تم نرمی کے ساتھ، پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ میٹھی بولی بول کر کے اس کو ودا کر دو۔ تمہارے در پر، تمہارے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آیا ہے تو اس کو ڈانٹ کر، پھٹکار کر، ذلیل کر کے تمہیں بھیجنے کا ادھیکار نہیں ہے، تمہیں اس کو لوٹانا بھی ہے تو پیار اور محبت کے ساتھ لوٹانا۔ آج تو ہم لوگ دان بھی کرتے ہیں تو احسان جتا کے کرتے ہیں، غریب کو کمبل بانٹ رہے ہیں تو فوٹو کھینچ رہے ہیں اس کا، رمضان کے مہینے میں کسی کو راشن کی کٹ دے رہے ہیں تو پہلے فوٹو لیتے، ویڈیو بناتے، اس کے اخبار میں فوٹو آتا ہے، فیس بک پر فوٹو آتا ہے، تب بیچارے کی مدد کرتے ہیں۔ پہلے کے دور میں کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہاوت بدل گئی، اب نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال، نیکی کر اخبار میں ڈال۔ آج یہ حالات ہو گئے میرے بھائی۔ تو کسی غریب کو ذلیل مت کرو، اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کا بھی ایک آتم سمان ہے۔ اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہو تو چپکے سے مدد کرو، اور مدد نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم میٹھی بولی بولو، اس کو ذلیل مت کرو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کسی غریب کو دینے کے پاس، دینے کے لائق اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دھن دولت نہیں ہے، تو تم اچھی بات بول کر کے اس کو ودا کر دو۔ یہ ہو گئی 5ویں بات۔ 6ٹھی بات وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، اور اے میرے بندو بہت کنجوس بھی مت بنو، بہت سخی بھی مت بنو، اتنے کنجوس مت بنو کہ بیوی بچوں کا حق مارنے لگو، اور اتنے سخی بھی نہ بنو کہ دان تو کر رہے ہو، چندہ تو دے رہے ہو، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بیوی کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، تمہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، تم مسجدوں میں دے رہے ہو، مدرسوں میں دے رہے ہو، لیکن بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے ہو۔ اللہ نے کہا بیچ کا راستہ نکالو، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بالکل ملا مت دو، اور بالکل اپنا ہاتھ کھول بھی مت دو، یعنی کنجوس بھی مت بنو اور بہت سخی بھی مت بنو، درمیان کا راستہ اپناؤ، بیچ کا راستہ اپناؤ۔ جانتے ہو بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں ہیں نا، وہ ڈیمانڈ کرتی رہتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، جب بولا مولوی صاحب میری بیوی کہہ رہی ہے کہ ساس سسر کی سیوا کرنا اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہے، قرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ ساس کی سیوا کرو، سسر کی سیوا کرو۔ اگر کہیں لکھا ہے دکھا دیجئے، میں ساس کی بھی خدمت کروں گی، سسر کی بھی کروں گی، اور جب نہیں لکھا ہے تو میں نہیں کروں گی۔ تو مولوی صاحب کے پاس وہ آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی ایسا ایسا کہہ رہی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا بیوی تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ کی، کہیں نہیں لکھا ہے قرآن میں، کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ ساس کی خدمت کرنا اور سسر کی خدمت کرنا یہ بہو کا حق ہے، لیکن اپنی بیوی کو جا کر یہ بھی بتا دو کہ قرآن اور حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ بیوی کو سونے کی چوڑی پہنائی جائے، بیوی کو 2000 کی بنارسی ساڑی پہنائی جائے، بیوی کو ہر مہینے اچھا نیا کپڑا دلایا جائے، نئی چپل دلائی جائے۔ بیوی سے جا کے کہہ دو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے
کہ بیوی کو شاپنگ کرائی جائے اور بیوی کو ایک سے ایک کپڑا دلایا جائے، یہ تمام چیزیں حق نہیں ہیں، مگر شوہر کرتا ہے کیونکہ اسے بیوی سے محبت ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو جس طریقے سے شوہر کا خیال رکھتی ہے، شوہر کے ماں باپ کا بھی خیال رکھے، شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے۔ تو آج یہ الٹا معاملہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں ثواب ملے گا، حتی اللقمۃ تضعها فی امراتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالو گے اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا۔ بیوی کو آپ جو کھانا کھلا رہے ہیں، بچوں کو جو کھانا کھلا رہے ہیں، بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ان کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ جائز طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں اور جائز طریقے سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ پانچویں چیز ہو گئی، اللہ نے فرمایا کہ کنجوسی مت کرو اور حد سے زیادہ سخاوت کا راستہ مت اپناؤ، بیچ کا راستہ اپناؤ۔